اعمار نعیمی کے معزز دوستو، آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کیا آپ دنیا میں کسی ایسے جزیرے کو جانتے ہیں جہاں کے درختوں سے خون نکلتا ہے اور جہاں کے پودے زہر اگلتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ بھی کہا گیا ہے؟ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسی جزیرے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم احادیث کی روشنی میں دنیا کا مستقبل دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سی احادیث کریمہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ لگتا ہے کہ مستقبل میں انسانوں کی سچویشن کیا ہونے والی ہے۔ معزز ناظرین گرامی، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ دجال کہاں ہے، کیسا ہے اور وہ کب پیدا ہوگا، یا پیدا ہو چکا ہے تو اس وقت دجال کہاں موجود ہے؟ احادیث کی روشنی میں دجال کا ظہور کیسے ہوگا؟ اگر آپ حضرات بھی ان سوالات کے جوابات کو جاننے کی جستجو میں ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی معلوماتی ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے اصل حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے ایک چھوٹی سی درخواست کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو مکمل طور پر کچھ معلومات حاصل ہو سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، یہ کائنات جو ہمیں آج رنگ برنگی اور بھری بھری نظر آتی ہے، کہیں صحرا، کہیں پہاڑ، کہیں ریگستان، کہیں گلستان، ایک وقت آئے گا کہ اس کی یہ ساری دلکشی اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں بتایا کہ وہ اچانک آئے گی، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے چند نشانیاں نمودار ہوں گی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ بلکہ خود قرآن مجید میں ہی ایک مقام پر موجود ہے کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں، فقد جاء اشراطها، یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامات مختلف قسم کی ہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو کہ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ 10 بڑی نشانیاں یہ ہیں: جزیرۃ العرب میں لوگوں کا زمین میں دھسنا، مشرق میں لوگوں کا زمین میں دھسنا، مغرب میں لوگوں کا زمین میں دھسنا، دجال کا ظہور، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا اور دھوئیں کا نکلنا، اور یمن کے شہر عدن کے آخری علاقے سے آگ کا نکلنا۔ یہ ہیں قیامت کی وہ بڑی نشانیاں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی جس نشانی سے ریلیٹیڈ گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے دجال کا ظہور۔ معزز ناظرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے ہم آج کی اس ویڈیو میں ایسے انسان کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جس نے نہ صرف دجال کو دیکھا ہے بلکہ دجال سے بات چیت بھی کی ہے، اور وہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں، جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک عیسائی نصرانی تھے۔ ایک مرتبہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنے قبیلے کے کچھ آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے، تو پانی کی موج 1 مہینے تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کشتی سمندر کے ایک ایسی موج میں گر گئی جو مسلسل 1 مہینے تک اس کو ادھر ادھر لیے پھری، اور اس نے سواروں کو منزل مقصود تک نہ پہنچنے دیا، یہاں تک کہ سمندر کی ان موجوں نے
ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب اس کشتی کو پہنچا دیا۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچے تو ہم نے اچانک وہاں پر ایک ایسا شخص دیکھا جس کے پورے جسم پر بال تھے۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور تیرا یہ کس طرح کا حلیہ ہے؟ حضرت تمیم داری کی یہ بات سننے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس انسان کے پاس چلو، اس شخص کے پاس چلو جو سامنے والی غار کے اندر موجود ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس کے ساتھ اس گفا کے اندر پہنچے تو وہاں ایک سب سے بڑی ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت کے ساتھ اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، آخر تو کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم ہی کر لیا اور یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو اب میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے جن کے جوابات مجھے آپ حضرات سے لینے ہیں۔ حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ اس خوفناک صورت والے انسان نے ہم سے معلوم کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو۔ حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے اور اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے کہ طوفان نے ہماری کشتی کو 1 مہینے تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا کر چھوڑ دی۔ ہم جیسے ہی اس جزیرے پر اترے یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا اور وہ ہمیں آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیسان میں کھجوروں کے 2 درخت ہیں، ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ گویا اس نے اس طرف اشارہ کیا کہ قیامت جلد ہی آنے والی ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے دوسرا سوال کیا۔ اس نے کہا اب مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا اس میں بہت پانی ہے؟ اس نے کہا یقیناً عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور وہاں کے لوگ اس چشمے کے پانی کے ذریعے کھیتی باڑی کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں اس چشمے میں پانی بہت ہے اور وہاں کے لوگ اسی پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ حضرت تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھ کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھی دجال کے بارے میں کچھ معلومات۔ ان تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کو سمندر کے کسی جزیروں میں قید کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز دجال کے ظہور کا کچھ منظر پیش کریں گے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے۔